ملے گا۔ اب آئیے قرآن مجید سورہ فاطر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آیت نمبر 32 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بندوں میں سے ان بندوں کو قرار دیا جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد و شاد رہیں۔ آپ نے ترجمہ اتنی محبت سے سماعت فرمایا ہے ناظم منبر صاحب۔ اب میرا دل چاہتا ہے تشریح بھی میں بیان کروں گا، آپ محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب کا وارث ہر کوئی نہیں ہو سکتا، کتاب کا وارث وہ ہوگا، اللہ کہتا ہے جس کو ہم نے چن لیا ہے۔ پتہ چلا یہ چننا اللہ کا کام ہے، ملا کا کام نہیں ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے۔ یہ چننا اللہ کا کام ہے، مولوی کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ماننا، بنانا ہمارا کام نہیں۔ اگر ہم بنائیں گے تو پھر وہ کوئی بنانا کمپنی کا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم جس کو بنائیں گے پھر وہ کوئی ایسا ہی بنانا سا ہوگا، کیونکہ یہ اختیارات الہیہ میں سے ایک اختیار ہے، جس کو چاہے وہ چن لے۔ کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے، کسی کو خلیفہ بناتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اچھا اب اہلیان کھیوڑا مجھے یہ بتائیے، کیا نبی اور رسول بنانا کیا یہ بندوں کا کام ہے؟ کبھی کوئی رسول الیکشن سے بنا ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی کوئی نبی سلیکشن سے بنا ہو؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ کا عطا کردہ خاص منصب ہے، اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کے بنا ہوئے عہدے ہیں، اسی طرح خلافت اور امامت بھی اللہ کے بنا ہوئے منصب ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے خلیفہ بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے امام بناتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اب اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین کون ہے جو خلیفۃ اللہ ہے؟ کون ہے جو امام منصوص من اللہ ہے؟ آواز قدرت آئی کہ ان کی پہچان یہ ہے، وہ ہیں جن کو ہم نے چنا ہے، اور جن کو چنا ہے وہ ہے وارثان کتاب۔ لیکن اہلیان کھیوڑا، اہلیان ضلع جہلم، اہلیان پنجاب، اللہ نے کہا کہ یہ چننا میرا کام ہے، یہ وارث بنانا میرا کام ہے، لیکن بندے باز نہیں آئے۔ بندوں نے کہا کہ اگر اللہ نے بنائے ہیں ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئوں کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بنا لیتے ہیں۔ اب بندوں نے جن لوگوں کو بنایا تھا وہ منبر پر بیٹھے، پہلا خطبہ بیان کیا، لوگوں کو ان کی حقیقت پتہ چل گئی۔ جو بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں منبر پر بیٹھتے ہیں، پہلا خطبہ ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، کبھی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ اہلیان کھیوڑا جو بندوں کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھہریے ذرا گھر بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ٹھہریے ذرا گھر بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کیوں؟ جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ لیکن جو رحمان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو خالق کردگار کا چنا ہوا ہوتا ہے، اس پر شیطان غالب نہیں آتا۔ وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے نہیں بتاتا، بلکہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جاتا ہوں۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی، زندگیاں دراز ہو آپ کی، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ لائیو چلانے والے مومن آپ بھی آباد رہیں، ماشاءاللہ آپ بھی داد دے رہے ہیں۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے قرآن سے تھوڑا سا وارثان قرآن کا تعارف آپ کو سناؤں۔ تعارف ہے وارثان قرآن کا قبلہ، سنانا ہے قرآن سے۔ ہم نے کہا کہ وہ کتاب کون سی ہے جس کا ان کو وارث قرار دیا گیا ہے؟ آواز قدرت آئی، کتاب کی تعریف یہ ہے، اب سنیے گے جملے،
کتاب کی تعریف یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو جو ہے یہ نہیں ہے، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو نہیں سکتا، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کتاب کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اہلیان ضلع جہلم، پھر مجھے کہنے دیجئے، مجھے یہ اعلان کرنے دیجئے، منبر پر کھڑے ہو کر آل محمد کے در کا ادنا سا نوکر ہوتے ہوئے مجھے ملک صاحب سوال پوچھنے کا حق ہے، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے جب کوئی ناپاک بندہ کتاب کو چھو نہیں سکتا، جب کوئی ناپاک بندہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ کتاب کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ کتاب کا وارث وہ ہوگا جو کتاب کی طرح پاک ہوگا۔ اب کتاب کیا ہے؟ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کتاب کیا ہے؟ آواز قدرت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جو ہے یہ نہیں ہے، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو پھر وارث کتاب توجہ ہے یا نہیں؟ جب کتاب نازل ہوئی ہے پھر وارث کتاب کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی جائے ولادت کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، جب کتاب نازل ہوئی ہے ناظم منبر صاحب، وارث کتاب وہ ہوگا جس کا کعبہ میں نزول ہوا ہوگا، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ یہ کتاب ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جو ہے یہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جملہ کہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو کبھی بھی شک نہ کرے، تو جو ہے یہ نہیں ہے، وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو کبھی بھی شک نہ کرے، کبھی نبوت پہ شک، توجہ ہے یا نہیں، کبھی کتاب پہ شک، کبھی اختیارات امام پہ شک، کبھی نبوت پہ شک۔ جو شک کرنے والا شکی ہوتا ہے وہ وارث کتاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کرتی ہے متقین کو، ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتی، ایرے غیرے کو ہدایت نہیں کرتی، نتھو خیرے کو ہدایت نہیں کرتی، اسی کو ہدایت کرتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ ہم نے پوچھا الہ العالمین متقی کیسے پتہ چلیں گے؟ آواز قدرت آئی آؤ تمہیں تقوی والوں کی پہچان بتاؤں، آؤ تجھے متقیوں کی پہچان بتاؤں۔ ہم نے کہا الہ العالمین متقی ہوتا کون ہے؟ آواز قدرت آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، متقی ہوتا ہی وہ ہے جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹوں پہ بار بار کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹوں پہ بار بار کرتا ہے۔ ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، میرا جملہ آپ کے سروں پر سے گزر گیا، سمجھا کے بتانا چاہتا ہوں۔ پھر متقی کی کیسے پہچان ہوگی؟ جب میرا مؤذن، جب شیعہ حیدر کرار کا نمائندہ مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوتا ہے، آج ملا کہتا ہے اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہونا چاہیے، آج ملا کہتا ہے اذان میں خلیفتہ بلا فاصل نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا ملا جی ہم سے نہ لڑ، ہم سے نہ جگر، علی کو ولی ہم نے نہیں بنایا، علی کو خلیفہ بلا فاصل ہم نے نہیں بنایا، علی کو خلیفہ بلا فاصل بنانے والا اللہ ہے، اعلان کرنے والا نبی ہے، مبارکباد دینے والا حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ ہم سے کیوں جھگڑتا ہے؟ ہم سے کیوں لڑائیاں کرتا ہے؟ جب میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، زمانے والوں کو بتاتا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں، متقین کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ادھر مؤذن کھڑا ہوا، اس نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر صدا لگائی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر زمانے والوں کو بتاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں علی مومنین کا امیر ہے، اور متقی ہوتا ہی وہ ہے جس کا امام علی ہوتا ہے۔